لفی ضلال مبین۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نون آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نون کتنی ہے۔ اس کے اوپر اگر تو وقف کر لیا، جیسے ابھی آیت مکمل ہو گئی، ہم نے وقف کر لیا، پھر یہ نون نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہاں وقف نہ کرنا ہو، ملا کر پڑھنا ہو، تو پھر یہ نون پڑھا جائے گا۔ اس کے نیچے زیر ہے، پھر ہم نے اس نون کو آگے قاف کے ساتھ ملانا ہے، تو پھر پڑھا جائے گا نقتلو۔ لیکن اگر وقف کر لیں تو پھر یہ نون سائلنٹ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو نا یہاں کنفیوژن ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو ضرور پڑھنا ہے، لیکن دیکھیں آیت مکمل ہو گئی، آیت کا مطلب ہی ہے کہ ہم وقف کر سکتے ہیں، اوپر جیم بھی ہے، جیم کا مطلب بھی کیا ہے، وقف جائز، وقف کیا جا سکتا ہے۔ جب وقف کر لینا ہے تو پھر یہ نون نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر وقف نہیں کرنا، پھر ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، دلال مبینی نقتلو، مبینی، یہ نون علیحدہ ہو گیا مبینی کا، پھر آگے جو یہ نون کتنی ہے اس کو قاف سے ملایا، نقتلو نقتلو یوسف او اطرحوہ ارضا۔ اب دو چیزیں، اگر تو ہم نے وقف کر لیا پھر تو یہ سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے، نون کتنی کا تو مسئلہ ایک طرف رہ گیا۔ اگر وقف کر لیں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے، اقتلو یا اقتلو یا اقتلو، کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں، ہم نے حد لگانی ہے، تو حرکت لگانے کا کیا فارمولا ہے، کیا قاعدہ ہے؟ اگر الف اور لام سے کوئی حرف شروع ہو رہا ہو تو پھر الف کے اوپر ہمیشہ زبر آئے گی، جیسے الذین بہت جگہوں پر ہم پڑھتے ہیں، الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، الف اور لام سے حرف شروع ہو رہا ہو تو ہم نے الف کے اوپر کیا لگانا ہے، زبر۔ اگر الف کے بعد لام نہیں کوئی اور حرف آ جائے، پھر ہم نے ان حروف کو گن لینا ہے، جو تھرڈ لیٹر بنے گا اس کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو الف کے نیچے زیر، تھرڈ لیٹر کے اوپر اگر زبر ہے یا زیر ہے تو الف کے نیچے زیر آئے گی۔ زبر تو لگ گئی نا، زبر کب لگے گی، جب الف اور لام سے شروع ہوگا۔ زیر کب لگے گی، جب تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو، تو پھر الف کے نیچے زیر لگا لینی ہے۔ اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہو تو پھر ہم نے الف کے اوپر پیش لگا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی